أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة هود رکوع نمبر 9 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں و سلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ نشانیاں جو عطا ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نمبر 1 عصائے موسیٰ لاٹھی، نمبر 2 ید بیضا ہاتھ،
نمبر 3 سنین قحط سالی، نمبر 4 نقص من الثمرات پھلوں کی کمی، نمبر 5 طوفان، نمبر 6 جراد ٹڈیوں کا عذاب، 7 نمبر قمل جوؤں کا عذاب، اور 8واں زفادے مینڈک کا عذاب، اور 9واں دم خون کا عذاب۔ سلطان مبین اور واضح دلیل سلطان، یہ آیات نا کو ہی سلطان مبین کہا گیا ہے، یا اس میں سے 2 نشانیاں جو زیادہ واضح ہیں، عصائے موسیٰ اور ید بیضاء۔ اس سے قبل 2 رکوع حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، ایک حضرت حود، ایک حضرت صالح، اور ایک رکوع میں جناب ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ، اور ایک رکوع حضرت شعیب علیہ السلام کا ترتیب زمانی کے اعتبار سے۔ یہی اللہ کے نبیوں کے زمانے ہیں جس ترتیب سے رکوع آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بیان ان سارے نبیوں کے بعد الی فرعون و ملئہ، طرف فرعون اور اس کے سردار، ملا لام کے بعد الف ہے، اس کے اوپر گول دائرہ ہے، یہ علامت ہے کہ یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ فتبعوا، انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی، وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح بھی درست نہیں تھا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، وہ آگے ہوگا اپنی قوم کے قیامت کے دن، یقدم آگے قیادت کرے گا، فاوردہم النار، اور لے جائے گا ان کو آگ پر، ڈال دے گا ان کو آگ میں۔ جس طرح دنیا میں قائد تھا اور قیادت کرتا رہا، قیامت کے دن بھی قیادت کرے گا، آگے آگے ہوگا، اپنی قوم کو جہنم پر لے جائے گا۔ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، برا ہے وہ گھاٹ، ورد پینے کی جگہ، المورود جہاں پہنچا جائے، یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت ہے، فی هذه، اس دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی لعنت ہے۔ بئس الرفد المرفود، برا ہے انعام جو ان کو دیا گیا۔ رفد انعام، عطیہ، برا انعام ہے، تو یہ ایک قسم کا تحکم ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو، تو عذاب کی بشارت نہیں ہوتی، تحکم ہے۔ اسی طرح یہ ہے، ذالک من انباء القری، یہ ہیں بڑی بڑی بستیوں کی خبریں، قری بستیاں، جمع ہے قریۃن کی، نقصہ علیک، ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ پر، منہا قائم، کچھ تو ان میں سے کھڑی ہیں، یعنی ان کے آثار موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو آثار ہیں اس وقت بھی موجود تھے جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، آج بھی موجود ہے، اور کچھ ایسے ہیں حسید، کٹ چکے ہیں، حسید کٹی ہوئی کھیتی کو کہا جاتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جن کا دنیا سے نام و نشان ہی مٹ چکا ہے۔ اس کی مثال حضرت حود علیہ السلام کی قوم ہے، جس علاقے میں رہتے تھے زمین پر ان کی کوئی نشانی نہیں، جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی، آج بھی
کوئی ان کی علامت، کوئی نشانی نہیں بچی، بالکل ملیا میٹ ہو گئے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہم نے ظلم کیا ان پر، لیکن انہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، پس نہیں کفایت کیا ان سے ان کے معبودوں نے، الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، من شیء کچھ بھی، لما جاء امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا حکم، امر، وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں زیادہ کیا ان کو ہلاکت کے علاوہ، ہلاکت میں بڑھتے گئے، اور جن کو پکارتے تھے انہوں نے بھی کوئی فائدہ تو نہیں پہنچایا، نقصان ہی ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، اسی طرح پکڑ ہے تیرے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، القریٰ بستیاں، جمع ہے قریۃن کی۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری شریف میں اور صحیح مسلم شریف میں، ان اللہ لیملی للظالم، بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ پھر وہ چھوٹ کر کہیں جا نہیں سکتا، اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان فرمائی اس وقت اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 4686، صحیح مسلم حدیث نمبر 2583۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے جو بیان ہوئی اللہ کے نبیوں کی خبریں، لمن خاف عذاب الآخرہ، اس کے لیے جو ڈرتا ہے آخرت کے عذاب سے، ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہے جس میں حاضری ہوگی، مشہود، سب کی حاضری۔ دنیا میں تو انسان چھٹی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو رخصت نہیں، سب حاضر موجود۔ وما نؤخره الا لاجل معدود، اور نہیں ہم مؤخر کرتے اس دن کو مگر ایک گنے ہوئے وقت، اجل وقت معدود گنا ہوا، مقرر، ایک مقرر وقت ہے اس کا، اس وقت پر وہ دن آئے گا۔ یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن آئے گا وہ دن کوئی جان بات نہیں کر سکے گی مگر اس کے حکم سے۔ فمنہم شقی وسعید، کچھ ان میں سے شقی بدبخت، وسعید اور کچھ خوش قسمت خوش نصیب۔ آگے پھر دونوں گروہوں کا الگ الگ تذکرہ اور بیان۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، پس وہ جو بدبخت ہیں، شقو، بے نصیب، ففی النار،
وہ تو جہنم میں ہے۔ لہم فیہا زفیر، ان کے لیے چیخنا و شہیق اور چلانا اور دھاڑنا، یہ زفیر اور شہیق دونوں آوازوں کے نام ہیں۔ گدھے کی آواز، گدھا جب آواز اندر کو کھینچتا ہے تو اس کو زفیر کہا جاتا ہے، جب باہر نکالتا ہے تو اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں گدھے کی آوازوں کے نام ہیں۔ تو ایسے چیخے چلائیں گے جیسے گدھا چیختا چلاتا ہے جہنم میں۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ رہیں گے اس میں جب تک کہ زمین و آسمان ہے۔ عزیز بھائیو، یہاں زمین و آسمان سے مراد یہ دنیا کا زمین و آسمان نہیں بلکہ آخرت کا۔ دنیا کا جو زمین ہے اور آسمان ہے یہ آخرت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48۔ جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کی زمین و آسمان ہے آخرت میں تبدیل ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نئے زمین و آسمان بنائیں گے۔ جہنمی لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ کئی عصات گناہ گار اہل توحید مومن اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے، جہنم سے دوزخ سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ حدیث مبارک میں ہے اہل جنت جنت میں اور اہل نار آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے اس سے نکال لو، تو وہ اس سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر انہیں نہر الحیات، زندگی کی نہر میں ڈال دیا جائے گا، تو وہ اس طرح اگ آئیں گے جیسے بوٹیوں کا بیج سیلاب کی جانب میں اگ آتا ہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ زرد لپٹا ہوا اگتا ہے، جیسے سیلاب میں جلدی جلدی یہ جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں، اس طرح وہ اللہ کے حکم سے نئی زندگی پائیں گے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 22 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 184۔ الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب۔ کئی اللہ کے فضل سے اور شفاعت سے اور اپنی سزا لے کر جہنم سے نکل جائیں گے۔ یہ ہے الا ما شاء ربک۔ ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا پروردگار کرنے والا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، فعال کر گزرتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ان بے نصیبوں میں شامل نہ فرمانا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں الا کے بعد جو استثناء کیا ہے، اس سے مراد
وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلی آیت میں ہیں، آیت نمبر 107 میں۔ جہنم میں اپنے عذاب کو اور اپنی مدت کو پورا کر کے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو جو لوگ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، وہ ہمیشہ نہیں، پہلے کچھ عرصہ وہ جہنم میں رہ چکے ہیں۔ تو الا ما شاء ربک یہ 2 آیتوں میں ہے، اور اس سے مراد ایک قسم کے ہی لوگ ہیں دونوں آیتوں میں، دونوں آیات کریمات میں۔ مگر جو چاہے تیرا رب کہ کچھ عرصہ وہ پہلے دوزخ میں رہ چکے ہیں، اب وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ چکے ہیں۔ عطاءً ایسا عطیہ، غیر مجزوز جو ختم نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان لا کر ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کر دے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے اہل جنت اب موت نہیں، اے اہل نار اب موت نہیں۔ تو جنتیوں کو خوشیوں کے ساتھ مزید خوشی کا، اور جہنمیوں کے غم کے ساتھ مزید غم کا اضافہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 2849 اور صحیح البخاری حدیث نمبر 6548 اعلان ہوگا کہ کل خالد، ہمیشہ رہنا ہے، عطاءً ایسا عطیہ ہے، غیر مجزوز جو کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ عزیز بھائیو، یہ ایک مسئلہ علماء میں چلتا ہے کہ جنت جو ہے وہ تو دائمی ہے، عبدالآباد ہے، عبدالآباد ہے، عبدالآباد ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دوزخ کے متعلق علماء کرام کی 2 رائے شروع سے ہی چل رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بھی عبدالآباد ہے، جہنم بھی ہمیشہ ہمیشہ ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اور ایک دوسری رائے ہے کہ مدت دراز ارب سال کے بعد ایک وقت آئے گا کہ دوزخ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال قرآن کریم میں جہنم کے بارے میں بھی یہ لفظ خالدین فیہا ابدا سورہ جن میں ہے، سورۃ احزاب میں ہے، اور کئی صورتوں میں ہے۔ عبدالآباد، بہت سارے کبار علماء بڑے بڑے جن کی یہ رائے ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی، وہ عذاب عبدالآباد اور ارب سال کے بعد آخر ایک وقت آ جائے گا، لیکن جنت وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرے علماء کی یہ رائے ہے، مفسرین کی، اور شروع امت سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے کہ یہ ختم نہ ہونے والا سلسلہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، آپ شک میں نہ ہوں، مما یعبد ہؤلاء، اس سے جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں۔ پیارے نبیوں کو شک نہیں ہوتا، یہ بات اس لیے ہوتی ہے کہ امت کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں آتا ہے اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پیارے رسول سے خطاب ہے، تو آپ تو پہلے ہی نماز قائم کر رہے ہیں، تو مراد سے استقامت اور امت کو سمجھانا ہے۔ اسی طرح یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی علیہ السلام اللہ سے ڈرو
اور کافر اور منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ یہ بھی استقامت اور اس معنی میں کہ امت کو سمجھایا جائے کہ تم نے کوئی کافروں کی یا منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، بلکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے دین کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہ جو الفاظ ایسے آتے ہیں، فلا تک فی مریا، آپ شک میں نہ ہوں کسی قسم کا، مما یعبد ہؤلاء، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، کہ یہ کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں، ان کے پاس نفع بھی کوئی نہیں اور نقصان بھی کوئی نہیں۔ پہلے بھی آپ کو شک نہیں تھا نہ بعد میں تھا، تو اصل میں دوسرے لوگوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ ما يعبدون الا كما يعبد آباؤهم من قبل، نہیں وہ عبادت کرتے مشرکین الا مگر کما یعبد آباؤہم، جس طرح عبادت کرتے ہیں ان کے باپ دادا، من قبل، اس سے پہلے، بغیر دلیل کے اور بغیر کسی سلطان کے اور بغیر کسی بینہ کے، بس دیکھا دیکھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہوئے شرک پر گامزن ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور بے شک ہم دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ پورا پورا، لَمُوَفُّوهُمْ پورا پورا حصہ دینے والے ہیں، غیر منقوص، اس میں کمی نہیں کی جائے گی کسی قسم کی، منقوص نقص، جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ حضرات، جس طرح ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے بندے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا، اللہ رب العزت کی جو ذات مقدسہ ہے وہ بھی دائمی اور ہمیشہ ابدالآباد۔ اللہ پاک میں اور بندوں میں یہ فرق ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے رب کے محتاج ہے، وہ بذات خود ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتے، زندہ نہیں رہ سکتے۔ اللہ جل شانہ اپنی ذات میں، اپنی حیات میں کسی کے محتاج نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ پاک کی مثل کوئی چیز نہیں۔ اللہ پاک اپنی ذات میں، اپنی بات میں، اپنی حیات میں وحدہ لا شریک ہے اور کسی کا محتاج نہیں، اور انسان ہر وقت اپنے رب کی رحمت کا محتاج ہے۔ اس لیے کوئی بھی چیز اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی، اللہ کی مثل نہیں ہو سکتی۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم احفظنا من بین ایدینا ومن خلفنا وعن ایماننا وعن شمائلنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ رب العالمین سے یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے، ہر شر، ہر قسم کے نقصان، الجھن اور پریشانیوں سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ قرآن کریم کی سچی اور سچی محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہ مجلس جو کتاب اللہ کی ہے اللہ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔